اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ پیریڈز کے بعد، حیض کے بعد غسل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ خواتین، اسلامی بہنیں، بچیاں اکثر کافی زیادہ غلط فہمیوں کا شکار ہوتی ہیں، شرماتے ہوئے کسی سے پوچھتی نہیں ہیں۔ یہ بیسک مسائل ہوتے ہیں جو ہم سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ کچھ غلطیاں ہیں جن کی بنا پر غسل نہیں ہوتا اور اس کے بعد عورتیں ناپاک رہتی ہیں، اور اس کے بعد جو بھی عبادت کی جائے وہ عبادت پھر قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جانیں گے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ یہ غسل کا طریقہ آپ کسی بھی ناپاکی کے بعد، چاہے وہ حیض ہو، نفاس ہو، جنابت کا غسل ہو، کوئی بھی غسل ہو، یہی ایک طریقہ ہوگا، اسی طرح غسل کریں گے۔ غسل کے فرائض، جو فرض ہے غسل میں 3 چیزیں، وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے کلی کرنا، اور کلی کرنا اس طرح کہ جہاں پر غرارہ کرتے ہیں، غرغرہ کرتے ہیں، پانی لے کر جاتے ہیں، غرارہ کر کے پھر پانی منہ سے باہر پھینکتے ہیں، وہ غرارہ کرنا۔ اور نمبر 2 پر ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنا کہ جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی تھوڑا سا سانس لے کر کھینچ کر نرم ہڈی تک پہنچائیں۔ نمبر 3 پر پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ ناخن، بال، بالوں کی جڑیں، کہیں پر بھی کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، اس طرح غسل کرنا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آ گئی۔ اب خواتین اکثر کیا کرتی ہیں، جو میجر مسٹیکس کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ نیل پالش لگائی تھی، اس کے بعد اس کو ریموو نہیں کیا، اور آپ کے حیض کے دن ختم ہو گئے، نفاس کے دن ختم ہو گئے، تو پھر کیا کرتی ہیں کہ غسل کر لیتی ہیں، تو نیل پالش لگی ہوگی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایسی چیزیں، میک اپ کی ایسی پروڈکٹس کہ جو واٹر پروف ہے، ان کو پہلے آپ ریموو کریں، چاہے آپ کوئی صابن یوز کریں، کوئی بھی چیز یوز کر کے آپ اپنے فیس سے پہلے وہ والی، چاہے وہ کوئی بھی آپ کی پروڈکٹ ہو، لپسٹک ہو، کوئی کریم وغیرہ ہو، کوئی بھی میک اپ ہو، وہ آپ نے پہلے اس کو ریموو کرنا ہے، اس کے بعد غسل سٹارٹ کرنا ہے۔ تو پہلے اس کو ریموو کریں گے۔ تو نیل پالش بھی اگر آپ نے لگائی ہے تو اس کو پہلے ریموو کریں۔ بہتر ہے کہ نیل پالش آپ نہ لگائیں، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آپ، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک لمحے کا دنیا سے انسان چلا جائے تو پھر غسل نہیں ہوگا اور پھر ہم ناپاکی کی حالت میں ہی دفن ہوں گے۔ اللہ نہ کرے ہم سب کے ساتھ ایسا ہو، تو کوشش کیا کریں کہ نیل پالش نہ لگائیں۔ لیکن اگر کسی نے مہندی لگائی ہے تو مہندی جو ہے وہ کلر ہوتا ہے، مہندی کی جو تہ ہے وہ اوپر سے اتر جاتی ہے اور اپنا رنگ چھوڑ دیتی ہے، تو مہندی اگر ناخن پہ لگی ہوگی تو پھر غسل ہو جائے گا۔ مہندی اس میں شامل نہیں ہے۔ ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ مہندی کلر لگا ہوا تھا تو ناپاکی کے دن آگے، اس کے بعد پھر پاک غسل کیا، تو کیا ہم اب مہندی کا جو وہ ختم صاف ہو گئے ناخن تو پھر ہمارا غسل ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مہندی لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور کوئی ایسی چیز جو آپ نے کریم وغیرہ لگائی یا آپ نے کوئی چیز ایسی یوز کی کہ جو آئلی وغیرہ نہیں ہے، کہ جس کی تہ آپ کی اسکن پر نہیں جمتی، جس کو اتارنے کے لیے آپ کو صابن لگانا پڑے یا آپ کو فیس واش وغیرہ لگانا پڑے، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے اس چیز کو ریموو کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے غسل سٹارٹ کرنا ہے۔ تو غسل کا سٹارٹ کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ناپاکی لگی ہو آپ نے وہاں پر اچھی طرح سے صفائی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے نماز کی طرح کا وضو کرنا ہے۔ جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں وہی آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب وضو کے دوران ہی آپ کیا کر لیں، کولی کر لیں، جس کو غرغرہ کہتے ہیں، ایک ہی دفعہ کرنا ہے وہ آپ کر لیں، اور اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا اسی طرح کر لیں، پھر اس کے بعد مکمل وضو جس طرح نماز میں کرتے ہیں بالکل اسی طرح کر لیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ رائٹ سائڈ پر، جو آپ کا رائٹ سیدھا کندھا ہے، رائٹ سائڈ پر آپ نے کیا کرنا ہے، پانی ڈالنا ہے۔ پھر لیفٹ سائڈ، بائیں سائڈ پر پانی ڈالنا ہے، جسم کے شولڈر کے ساتھ مکمل دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر پہ پانی ڈالنا ہے۔ سر پہ پانی ڈال کر اور اچھی طرح بالوں کے اندر خلال کریں کہ کوئی بھی جگہ بالوں کی خشک نہ رہ جائے۔ اگر کہیں انسان سفر وغیرہ میں ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ بال نہیں کھول سکتی ہیں، تو آپ کے بال بندھے ہوئے ہیں تو بال بندھے ہوئے بھی آپ غسل کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد آپ صابن یوز کریں، شیمپو یوز کریں، کچھ بھی آپ یوز کریں، یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ آپ کا فرض غسل ہو گیا۔ اب ایک بہن نے سوال کیا کہ ہم کہیں سفر پر ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز صابن وغیرہ شیمپو وغیرہ موجود نہیں ہے، تو ہم غسل کیسے کریں؟ دیکھیں، آپ کو غسل کرنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ پانی ہے۔ پانی آپ کے پاس اگر موجود ہے تو آپ غسل کریں، آپ کا غسل ہو جائے گا۔ باقی پاکی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے آپ شیمپو صابن یوز کریں، صفائی کے لیے آپ یوز کریں گے، لیکن آپ کا فرض غسل اس سے ہو جائے گا۔ آپ واپس آ کر اپنے گھر میں واپس جب آئیں تو اس کے بعد پھر آپ مکمل غسل کر سکتی ہیں، اور آپ اپنے بالوں کو اچھی طرح سے شیمپو کر سکتی ہیں، آپ اپنی باڈی کو اچھی طرح سے صاف ستھرائی کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری ہو، بامر مجبوری، آپ کہیں پر، بعض دفعہ انسان ایسا ہوتا ہے کہ کہیں کسی مجمع وغیرہ میں ہوتا ہے اور وہاں پر آپ کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، تو وہاں پر پھر کیا ہوگا کہ آپ صرف پانی ڈالتی ہیں تو تب بھی آپ کا غسل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، اوہو میں نے غسل کرنا ہے، میرے پاس تو صابن ہی نہیں ہے، میرے پاس تو شیمپو نہیں ہے۔ سادہ پانی سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ مین چیز ہے آپ کے پاس پانی موجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر تیمم کیا جائے۔ جس طرح تیمم کیا جاتا ہے نماز کے لیے، وضو کی طرح تیمم کیا جاتا ہے، اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کیا جائے گا۔ ایک اور جو مسٹیک اکثر عورتیں کرتی ہیں وہ کیا کہ جو غسل جو سنت طریقہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے سنت کا، تو اکثر خواتین کو نہیں معلوم ہوتا اور وہ شرماتے ہوئے کسی سے پوچھتی نہیں ہیں، تو پھر جس کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا، غسل نہ ہو تو پھر نماز بھی نہیں ہوتی۔ اور اکثر خواتین کیا کرتی ہیں کہ بلا وجہ لیٹ کرنا، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے غسل کب کرنا ہے، حیض کے دنوں میں غسل کب کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی پورا ہفتہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اور پورا آپ کو 10 دن انتظار کرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی عادت بنی ہوتی ہے۔ کسی کو کم سے کم 3 دن ہے، یعنی اگر کسی کو ایک ہی دن پیریڈز ہوتے ہیں پھر بھی اس کو 3 دن انتظار کرنا پڑے گا، چاہے 2 دن ہے 3 دن، لیکن کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب ان 10 دنوں میں بیچ میں جس کے جتنے بھی دن بنتے ہیں، 4 دن بنے، 7 دن بنے، 10 دن بنے، اب کسی کو اگر 10 دن پیریڈز ہوتے ہیں وہ 10 دن انتظار کریں، فرض غسل نہ کریں اور 11ویں دن وہ غسل کر لیں۔ اگر 11ویں دن ان کو پیریڈز آ رہے ہیں تو پھر آتے رہیں، پھر آپ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو حیض نہیں آیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کو غسل کرنا نہیں پڑے گا بار بار۔ اب اگر کسی کو 4 دن کی عادت ہے ہمیشہ سے، پچھلی زندگی میں جتنے بھی آپ کے سال گزرے آپ کو 4 دن کی عادت ہے، لیکن ایک مہینے آپ کو 4 سے 5ویں دن آگے تو آپ 4 دن کاؤنٹ کریں گی اور 5ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے کہ غسل کر لینا ہے۔ اور اگر آپ کو حیض آتا ہے یعنی داغ لگتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، آپ کو دوبارہ پھر پورا پراپر غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے 7 دن تھے، 8ویں دن کسی کو اگر حیض آ جاتا ہے تو پھر وہ 7 دن کاؤنٹ کریں گے اور 8ویں دن کیا کریں گی کہ غسل کریں گی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سٹارٹنگ جو سال ہے اس میں کم دن ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر آہستہ سے زیادہ دن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ تو اس میں علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ آپ 2-3 مہینے چیک کریں یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے آپ دیکھیں۔ 6 مہینے آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو پہلے 4 دن آتے تھے لیکن اب آپ کو 6 مہینے یا سال ہو گئے لیکن اب آپ کو 5 دن آ رہے ہیں یا آپ کو 7 دن آ رہے ہیں، یعنی دن آپ کا بڑھ گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے مسلسل ایسا ہو رہا ہے، پھر آپ کی عادت بدل گئی، آپ نے پھر نئی والی عادت کو اپنانا ہے۔ پہلے اگر آپ کے 4 دن حیض کے تھے لیکن اس بار آپ کو 7 دن آ رہے ہیں اور آپ 4-5 مہینے سے نوٹ کر رہی ہیں کہ مجھے 7 دن آ رہے ہیں، پہلے 4 دن آتے، ہو سکتا ہے وہ کسی آپ کی ہارمونل پرابلم کی وجہ سے آپ کو پیریڈز آپ کے رک جاتے ہوں یا میڈیکل ایشو ہو تو جس وجہ سے آپ کو پرابلم ہو، لیکن اب آپ کا ایشو ریزالو ہو گیا اور اب آپ کو ویک پورا لگ رہا ہے تو پھر آپ کی عادت بدل گئی اور آپ نے 1 ویک انتظار کرنا ہے۔ اور اسی طرح نفاس کیا چیز ہوتی ہے؟ نفاس بچہ پیدا کرنے کے بعد، بچہ جننے کے بعد عورتوں کو جو خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ اور اس میں اکثر ہماری خواتین جو ہے اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں کہ 40 دن انتظار کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ 40 دن جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہے، یعنی
بیبی دنیا میں آپ کا آ گیا، اس کے بعد آپ کو 40 دن روزانہ چاہے تھوڑی سی بلیڈنگ ہو، 40 دن تک آپ کو بلیڈنگ ہوتی رہی، آپ انتظار کریں، 41ویں دن آپ فرض غسل کریں اور اس کے بعد آپ نماز شروع کر دیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 دن آپ بالکل غسل ہی نہیں کریں گی، ایسا نہیں ہے۔ اکثر بزرگ خواتین کو کہا گیا کہ نہیں اس سے پہلے تو 40 دن وہ بیچاری گندگی کی حالت میں کیسے رہیں گی، بچوں کو دودھ بھی پلانا ہوتا ہے اور پھر اسی طرح یعنی غسل بیچ میں کرتی لیں گے، جو فرض ہے نماز کے لیے غسل ہے وہ پھر آپ 41ویں دن کریں گی۔ لیکن اگر کسی کو مان لے کہ 1 ویک تک بلیڈنگ ہوئی، اس کے بعد 8ویں دن ختم، 9ویں دن ختم، 2-3 دن دیکھا، 1 دن دیکھا، نہیں، بس پھر آپ غسل کریں اور اپنی نماز پڑھیں اور روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر کسی کو 15 دن ہے، کسی کو 25 دن ہے، ہر انسان کو اپنی عادت ہوتی ہے، تو یہ آپ نے اپنی عادت کو مد نظر رکھنا ہے۔ اب دوسرے بیبی کی دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیا پچھلے بیبی کی دفعہ آپ کو کتنے دن آپ کو بلیڈنگ ہوئی تھی، تو آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ آپ نے کب نماز شروع کی تھی، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، 25 کے بعد، 40 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد کب آپ نے سٹارٹ کی تھی، تو آپ نے وہ والی عادت کو پھر رکھنا ہے۔ اور پھر اتنے دن کے بعد اگر آپ کی بلیڈنگ ختم ہو گئی، پھر آپ نے غسل کرنا ہے، فرض غسل، اور اس کے بعد پھر آپ نے نماز سٹارٹ کر دینی ہے۔ تو اکثر خواتین میں جو ہماری بزرگ خواتین وہ کہتی ہیں نہیں 40 دن تک آپ کی کوئی نماز نہیں ہوگی، نہ کوئی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر سکتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ اور اس میں 40 دن زیادہ مدت ہے، زیادہ کا کہا گیا کہ اتنے دن صرف آپ انتظار کریں، اس کے بعد پھر لازمی نماز پڑھیں۔ تو آپ نے صرف اپنے ڈیز کو دیکھنا ہے، اور نفاس کے بعد کا جو غسل ہے وہ اس کا طریقہ بھی وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، مکمل طریقہ بالکل اسی طرح غسل کرنا ہے، اور اس کا کوئی ایکسٹرا طریقہ نہیں ہے۔ اگر کسی خواتین ہے جیسے کسی کا سی سیکشن ہو جاتا ہے تو اب ان کے لیے نماز میں سجدہ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے یا رکوع کرنے میں، تو کیا اگر تو وہ کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہونا اگر ایزی ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یا چیئر پر بیٹھ کر پڑھیں، جس طرح کرسی پر بیٹھ کر جو لوگ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں ہاتھ لہرا رہے ہیں اور سر آپ کا ہوا میں لہرا رہا ہے، اس طرح نہیں، صرف آپ اشارے سے رکوع کے لیے تھوڑا سا کم جھکیں گے اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں گے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، آگے ٹیبل رکھ لیں گے، اس کے اوپر تکیے رکھ لیں گے، یا اس کے اوپر بھی کوئی ٹیبل رکھ لیں گے، کوئی تختہ سا، اس کے اوپر سجدہ کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو رخصت مل گئی ہے تو اس میں پھر آپ کیا کریں گے کہ اشارے سے سجدہ کریں گے، نہ کہ ہوا میں ہاتھ لہرا رہے اور آپ سے سمجھ رہے ہو کہ ہوا میں آپ سجدہ کر رہے، تو اس طرح سجدہ نہیں ہوگا۔ اور اس طرح غسل جنابت کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو فرض غسل جب ہو جائے تو اس میں لیٹ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین سارا دن گھر کے کام کرتی رہتی ہیں، مصروف رہتی ہیں، بیزی رہتی ہیں۔ جس گھر میں ناپاک انسان ہو کہ جس پر غسل فرض ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جتنا جلدی ہو غسل فرض کر لیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تمام بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔